میرے صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ اپنے شہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا پازیٹیو امیج ماشاء اللہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جب ہم پازیٹیو امیج کہتے ہیں تو وہ اصل میں مراد ریئل فیس آف اسلام ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل رخ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ انسانیت کی، ہیومینٹی کی خدمت ہے، جو کہ لوگوں کی لیے خیر کا باعث بننا ہے، جو کہ ہر ایک کے لیے کام آنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، مزید عزت عطا فرمائے، اور مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے کچھ گفتگو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد، حضور کی برث کو جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا، وہاں حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام جو تشریف لائے وہ کیا کرنے کے لیے تشریف لائے؟ ایک تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کہ لولا کلمہ خلقت الکائنات، اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو کوئی چیز بناتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ لیکن جب ہم دین اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو جو سب کو آگے بیان کرنے کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں میں تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتوں میں سے تھے، آپس میں تمہارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ نفرتوں کو ختم کر کے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے، یعنی تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو دلوں میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو قریب کروائے، اور اسی کی رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنی حدیث میں بار بار تلقین بھی فرمائی اور ارشاد بھی فرمایا۔ کسی کا پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا انسان کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کو اچھا انسان کہے گا۔ اب آپ کے پڑوسی نے آپ کو فقط آپ کے اعمال کی وجہ سے اچھا نہیں کہنا، بلکہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو اچھا کہنا ہے، آپ کی جسے کی وجہ سے آپ کو اچھا کہنا ہے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے تب ہوں گے جب تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے پڑوسی تمہارے کردار کو دیکھ کے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کے، تمہاری گفتار کو دیکھ کے، تمہارے جسے کو دیکھ کے تمہیں اچھا کہیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہمیں واضح کرتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے۔ ہم نے چند اعمال کا نام اسلام رکھ دیا ہے کہ فقط یہ پورا کر لیں تو یہی اسلام ہے، یعنی فقط نماز پڑھ لیں، فقط دستار باندھ لیں، فقط داڑھی رکھ لیں، فقط ایک اپیرنس ایسی بنا لیں اور 2-4 اعمال دن میں کر لیں، تو اس کا مطلب کہ بس ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز سب سے ضروری چیز ہے، اس عبادات میں سب سے اول ایک کامل ایمان والا ہونے کے لیے اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز پڑھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ تو فرض ہے، اس میں آپشن تو ہے ہی نہیں۔ لیکن فقط چند اعمال کا نام اسلام نہیں ہے کہ ہم 2-4 اعمال کا نام اسلام رکھ کے ان کو چوز کر کے وہ بولے اب باقی جو دل آیا ہم کریں۔ یعنی ہم 5 وقت مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب مسجد سے نکل کے ہم کاروبار میں جائیں گے تو ہماری مرضی، ہم جس کو دل آئے دھوکہ دیں، جس کے آگے دل آئے جھوٹ بولیں۔ مسجد میں ہم جائیں گے اپنے کام کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، پیرنٹس ہم بنا لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم جس کا دل آئے گالی نکالیں، جس کو دل آئے تکلیف دیں، جس کے ساتھ دل آئے برا کریں۔ ہم نے چند اعمال کا نام اسلام رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام آپ کو پورا ایک وے آف لائف دیتا ہے، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے
جو آپ کو جہاں مسجد میں آنا سکھاتا ہے وہیں آپ کو بزنس کرنے کے بھی اصول سکھاتا ہے کہ جب بزنس کرنا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارنا. اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو فیتھفلی جاب کرنی ہے، اور جب اگر کہیں معاشرے میں رہ رہے ہیں تو پیسفل سیوک سٹیزن بن کے رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ راستے میں کچرا مت پھینکو. راستے میں کچرا پھینکنے والے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے دین اسلام کا، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی گویا کہ کیسے میرا یا دین اسلام کا ریپرزینٹیو ہو سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو راستے میں گند پھینکنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی رستے سے چل رہا ہے اور رستے میں کسی چیز کو ایسے پڑا ہوا دیکھتا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، رستے کو صاف کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اس کو پانی پلا کے اس کی جان بچا دی. اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک نیک عورت ہے، اس نے نیک عورت ہونے کے باوجود ایک بلی پر ظلم کر کے اس کو مار دیا، اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورا وے آف لائف سکھایا ہے. بزنس کے بارے میں بتایا کہ اگر بزنس کرنا ہے تو فیتھفلی بزنس کرنا ہے، کوئی حرام ذرائع نہیں اپنانے. فیتھفلی ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کہنے کا مطلب کہ دین اسلام فقط چند اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہمیں پورا وے آف لائف سکھاتا ہے کہ اگر کچھ گھر میں ہے تو رشتوں میں کیسے رہنا ہے، اگر کوئی باہر ہے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کس طرح پیسفل رہنا ہے، کس طرح لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے، اور کس طرح ایک اپنا آپ کا اپنا جسچر اچھا کر کے ایک ایمبیسڈر آف اسلام بن کے رہنا ہے کہ آپ کے رویے کو اور آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں واقعتاً اسلام وہ دین ہے جو اعلیٰ ویلیوز سکھاتا ہے، جو اچھا اخلاق سکھاتا ہے، اچھا جسچر سکھاتا ہے، اور جس کا ماننے والا واقعتاً ایک پیسفل سٹیزن ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کے اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور دلیل مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. صحابہ کرام کے اچھا جسچر، اچھے اخلاق، ان میں جو ویلیوز تھی وہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت نے اپنے ساتھ جڑنے والوں کو اتنی اچھی اور اتنی پاکیزہ زندگی دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے اعلیٰ شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس ملک میں رہو یا جہاں تک یہ ویڈیو کے ذریعے بات پہنچے گی اس شہر کے لوگوں تک، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر اس کنٹری میں رہتے ہیں تو اچھے طرح سے قانون کو فالو کیجیے، لا آف دی لینڈ کا احترام کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کے مطابق، سیرت مبارکہ حضور کی کیجیے کے مطابق اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ رسول للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے صاحب کی عزت میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح آج اس ٹاؤن ہال میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے ذریعے میں بکے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا دم آخر اور پھر قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.